عمران خان کے امریکہ سے متعلق بیانیے میں مسلسل تضادات سامنے آ رہے ہیں۔ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اور حکومت سے نکلنے کے بعد بھی عمران خان کے بائیڈن انتظامیہ سے متعلق عوامی بیانات اور پالیسی میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ عمران خان کہہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں اور کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں۔ امریکہ پر اپنی حکومت کو سازش سے گرانے کا الزام لگا رہے ہیں، مگر حال ہی میں تحریک انصاف کا بطور جماعت امریکہ کی ایک پی آر فرم سے معاہدہ سامنے آیا، جس میں تحریک انصاف نے امریکہ میں اپنے مثبت امیج کو اجاگر کرنے کے لیے امریکی فرم کی خدمات حاصل کی تھی۔ اور اب ایک اور معاہدہ سامنے آیا ہے جس میں یہ حقائق سامنے آئے ہیں کہ کیسے تحریک انصاف کی حکومت بائیڈن انتظامیہ سے تعلقات میں سرد مہری ختم کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، مگر اس سے واضح ہو رہا ہے کہ عمران خان پاکستانی عوام کے سامنے امریکہ مخالف بیانیاں دیتے ہیں مگر پھر اقدامات اس کے برعکس کرتے ہیں۔ اس حوالے سے تحریک انصاف حکومت نے مئی 2021 میں امریکی حکومت سے بہتر تعلقات کے لیے ایک امریکی لابنگ فرم کی خدمات حاصل کی تھیں اور 6 مہینے کا معاہدہ کیا تھا۔ یہ معاہدہ تحریک انصاف کے رہنما افتخار درانی اور امریکی فرم گرینیئر کنسلٹنگ LLC کے مینیجنگ ڈائریکٹر رابرٹ گرینیئر کے درمیان ہوا تھا۔ اب اہم بات یہ ہے کہ رابرٹ گرینیئر امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے سابق افسر رہ چکے ہیں۔ 2001 میں 9/11 کے بعد امریکہ نے افغانستان پر جب حملہ کیا تھا تو وہ اس وقت اسلام آباد میں CIA کے اسٹیشن چیف کے طور پر تعینات تھے اور اس حساس موقع پر اہم ترین کردار ادا کیا تھا۔ پھر 2002 سے 2004 تک انہیں عراق میں تعینات کیا گیا تھا۔ اب تحریک انصاف کی حکومت نے CIA کے سابق اہلکار کی فرم کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس میں پاکستان کی حکومت کی طرف سے تحریک انصاف کے رہنما افتخار درانی نے دستخط کیے تھے اور انہوں نے لابنگ فرم کو حکومت پاکستان کی طرف سے پیسے دینے تھے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت افتخار درانی کے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں تھا۔ معاہدے کی دستاویزات میں افتخار درانی سے متعلق لکھا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے رکن ہیں اور یہ پارٹی کی سینئر قیادت کی ہدایات کے مطابق کام کرتے ہیں اور یہ پارٹی اس وقت حکومت میں ہے، اس لیے افتخار درانی پارٹی عہدیداروں اور حکومتی اہلکاروں کی ہدایات کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اسی طرح افتخار درانی کی کچھ سرگرمیوں کی نگرانی، ہدایات اور فائنینسنگ حکومت پاکستان کے اہلکار کرتے ہیں، اس لیے وہ ان کے بھی کنٹرول میں ہیں۔ افتخار درانی حکومت پاکستان کی طرف سے فنڈز کی ادائیگیاں کریں گے۔ دستاویزات کے مطابق امریکی فرم امریکہ اور پاکستان میں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے افراد کو انگیج کرے گی، ان سے مشاورت کرے گی تاکہ یہ تعین کیا جا سکے کہ کیسے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعمیری تعلقات کو بڑھایا جا سکتا ہے اور اس کی تکمیل کے حوالے سے کلائنٹ اور اس کے ایسوسیٹس کو مشورے دیے جا سکیں۔ 1 مئی 2021 کے معاہدے کے مطابق امریکی فرم اپنی بھرپور کوششوں سے پاک امریکہ تعلقات سے متعلق فارن پالیسی کنسلٹنگ اور ایڈوائزری سروسز مہیا کرے گی۔ اس عمل کے دوران امریکی فرم پاک امریکہ تعلقات سے متعلق کنسلٹیشن، پولیٹیکل ایڈوائزری، پبلک انفارمیشن اور ایڈوکیسی فراہم کرے گی۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں ادارہ جاتی ترقی اور کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے مشورے بھی دیے جائیں گے۔ بدلے میں کلائنٹ امریکی فرم کو $25,000 ماہانہ ایڈوانس میں ادا کریں گے۔ مزید یہ کہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد فرم افتخار درانی کو تمام ریکارڈ، نوٹس، دستاویزات اور دیگر چیزیں واپس کر دے گی جو معاہدے کے دوران استعمال کیے گئے یا کنٹرول کیے گئے تھے۔ معاہدے کے آخری صفحے پر رابرٹ گرینیئر اور تحریک انصاف کے رہنما افتخار درانی کے دستخط موجود ہیں۔ یہ معاہدہ تحریک انصاف کی حکومت نے مئی 2021 میں 6 مہینے کے لیے کیا تھا اور یہ وہ وقت تھا جب پاک امریکہ تعلقات سرد مہری کا شکار تھے، تعلقات میں تناؤ تھا۔ عمران خان کو امریکی صدر بائیڈن کی کال موصول نہ ہونے پر میڈیا میں خبریں لگ رہی تھیں اور عمران خان اور ان کی حکومت عوامی سطح پر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتی رہی کہ امریکی صدر فون نہیں کرتا تو اس سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ کال کریں یا نہ کریں، یہ ان کا معاملہ ہے کہ وہ اسے ضروری سمجھتے ہیں یا نہیں۔ میں کسی فون کال کا انتظار نہیں کر رہا۔ امریکہ کے پولیٹیکل ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ اتنی اہم ٹرانزیشن ہونے جا رہی ہے اور امریکی صدر بائیڈن وزیر اعظم پاکستان سے انہوں نے ابھی تک الیکٹ ہونے کے بعد بات نہیں کی ہے۔ خود امریکی سینیٹر آواز اٹھا رہے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ہو رہا ہے، کیوں کر رہی ہے یہ انتظامیہ، کیا وجہ ہوگی اس کی؟ اگر نہیں کرنا چاہتے تو گڈ لک، سمپل ایز دیٹ۔ ادھر کوئی نہیں بیٹھا ہوا اس انتظار میں کہ کوئی بات کرے نہ، اگر نہیں کرنی فائن۔ عوامی سطح پر یہ بیانات دیے جا رہے تھے مگر دوسری طرف PTI حکومت بائیڈن انتظامیہ سے تعلقات بہتر کرنے اور تناؤ ختم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں بھی کر رہی تھی، یعنی تاثر کچھ اور دیا جا رہا تھا اور عملی طور پر کچھ اور کیا جا رہا تھا۔ یہ تو تھی تحریک انصاف کی وہ پوزیشن جو حکومت میں ہوتے ہوئے اختیار کی جا رہی تھی، اور دوسری طرف حکومت کے آخری دنوں سے لے کر آج تک عمران خان براہ راست امریکہ پر تنقید کرتے آئے ہیں، امریکہ پر اپنی حکومت ختم کرنے کی سازش کا الزام لگاتے آئے ہیں، مگر یہ سب عوامی سطح پر اور عوامی پلیٹ فارمز پر کرتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی تحریک انصاف کی بطور جماعت پالیسی بالکل مختلف ہے، کیونکہ عوامی سطح پر اپنے بیانیے کے برخلاف تحریک انصاف امریکہ میں اپنا امیج بہتر کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ حال ہی میں امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے اور امریکہ میں تحریک انصاف کی امیج بلڈنگ کے لیے تحریک انصاف نے امریکہ میں پبلک ریلیشن کی ایک فرم فینٹونالڈو کی خدمات حاصل کی ہیں، جسے ماہانہ $25,000 ادا کیے جائیں گے اور یہ فرم تحریک انصاف کو امریکہ میں پبلک ریلیشن سروس فراہم کرے گی، آرٹیکل چھپوائے گی، تحریک انصاف کے عہدیداروں یا حامیوں کے انٹرویوز کروائے گی اور سوشل میڈیا کے حوالے سے انہیں مشورے دے گی۔ اب یہ دونوں معاہدے آپ کے سامنے ہیں۔ 1 مئی 2021 میں تحریک انصاف حکومت بائیڈن انتظامیہ سے تعلقات بہتر کرنے اور تناؤ ختم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں بھی کر رہی تھی، یعنی تاثر کچھ اور دیا جا رہا تھا اور عملی طور پر کچھ اور کیا جا رہا تھا۔ یہ تو تھی تحریک انصاف کی وہ پوزیشن جو حکومت میں ہوتے ہوئے اختیار کی جا رہی تھی، اور دوسری طرف حکومت کے آخری دنوں سے لے کر آج تک عمران خان براہ راست امریکہ پر تنقید کرتے آئے ہیں، امریکہ میں تحریک انصاف کی بطور جماعت پالیسی بالکل مختلف ہے، کیونکہ عوامی سطح پر اپنے بیانیے کے برخلاف تحریک انصاف امریکہ میں اپنا امیج بہتر کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ حال ہی میں امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے اور امریکہ میں تحریک انصاف کی امیج بلڈنگ کے لیے تحریک انصاف نے امریکہ میں پبلک ریلیشن کی ایک فرم فینٹونالڈو کی خدمات حاصل کی ہیں، جسے ماہانہ $25,000 ادا کیے جائیں گے اور یہ فرم تحریک انصاف کو امریکہ میں پبلک ریلیشن سروس فراہم کرے گی، آرٹیکل چھپوائے گی، تحریک انصاف کے عہدیداروں یا حامیوں کے انٹرویوز کروائے گی اور سوشل میڈیا کے حوالے سے انہیں مشورے دے گی۔
एक में तहरीक इंसाफ बतौर हुकूमत अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात की कोशिश कर रही है, तो दूसरे मुआहदे में तहरीक इंसाफ बतौर जमात अमेरिका में अपना इमेज बेहतर करने और राय आमा हमवार करने की कोशिश कर रही है। अब इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई जमात या हुकूमत चाहती है कि अमरीकी मीडिया और अमरीकी सियासतदानों में उसका मस्बत तासुर कायम हो, ताल्लुकात बेहतर हो, तो गलत नहीं है, मगर ये सब खुद तहरीक इंसाफ के अपने बयानी के खिलाफ है, क्योंकि अवाम में तहरीक इंसाफ अमरीका मुखालिफ जज्बात को भड़काती रही है। इस वक्त अमरीका मुखालिफ बयानियाँ लेकर चल रही है, मगर फिर इसी अमरीका के सफ़ीरों से तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़ीर आला मुलाकातें भी कर रहे हैं और अतियात भी ले रहे हैं। हमने इस पर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी को सवालात भेजे, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने उनसे पूछा कि वो इस मुआहदे की तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं। हमने मज़ीद पूछा कि आपने किस हैसियत में इस मुआहदे पर दस्तखत किए थे, क्योंकि उस वक्त तो आपके पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं था। इफ्तिखार दुरानी से हमने ये भी पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि इस मखसूस फर्म की खिदमत लेने की क्या वजह थी और इसे क्यों इंगेज किया गया। हमारे सवालात पर इफ्तिखार दुरानी साहब की तरफ से कोई जवाब नहीं आया।